بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، منحوس عورت کی شناخت کیا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو منحوس عورت کی شناخت بتاؤں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو سن کر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ منحوس عورت کون ہے اور مبارک عورت کون ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ یہ بہت نیک خاتون تھی، عالمہ، فاضلہ اور شاعرہ تھی۔ تو حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ پہلی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، تو وہ شادی کے بعد شہید ہو گئے جنگ طائف میں۔ پھر اس کے بعد دوسری شادی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور وہ بھی جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تیسری شادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد چوتھی شادی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور وہ بھی جنگ میں شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد پانچویں شادی نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور وہ بھی کربلا میں شہید ہو گئے۔ تو اس طرح یعنی 5 آدمیوں سے حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ نے شادی کی، اور وہ 5 آدمی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شہادت کی شوق رکھتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، تو وہ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرے، اس کا شوق، اس کی یہ چاہت پوری ہو جائے گی۔ یعنی ان کے ہاں شہادت کا مرتبہ بہت بلند تھا، اور خوش ہوتے تھے کہ میں ایسی عورت کے ساتھ شادی کروں کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ اور اس کے برعکس ہم خود اندازہ لگائے کہ اگر ہماری گھر میں کوئی ایسی عورت آ جائے جس کی شادی ہمارے گھر میں ہو، کہ اگر کاروبار میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عورت منحوس ہے، اس کی وجہ سے کاروبار کا نقصان ہو گیا۔ اس طرح اگر کسی عورت کی بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عورت منحوس ہے، اس کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کو گھر بہت پسند ہے جس میں پہلی بیٹی پیدا ہو۔ اور اس طرح اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس عورت کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا، یہ منحوس ہے۔ اگر دوسرا شوہر مر جائے، دوسری جگہ شادی کرے دوسرا، تو پھر تو بہت منحوس ہوتی ہے وہ عورت کہ اس کے 2 شوہر فوت ہو گئے۔ حالانکہ یہ منحوسیت اور یعنی نامبارکی کی علامت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی جہنم میں عورتیں زیادہ ہوگی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنی خاوند کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں، اس لیے جہنم میں زیادہ ہوگی۔ تو منحوس عورت تو وہ ہوتی ہے جو اپنی خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، خاوند اس کے ساتھ بہت احسانات کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اگر ایک دن بھی اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کو اس کے لیے ناگوار ہو، تو وہ کہتی ہے کہ ساری عمر میں نے آپ سے خوشی نہیں دیکھی ہے۔ تو حدیث میں آتے ہیں کہ اس جملے کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کے اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ منحوس عورت نہیں ہے کہ جس کی بیٹی پیدا ہو جائے یا جس کے آنے سے گھر میں نقصان ہو، وہ تو پہلے سے ہوگا، ہو سکتے ہیں وہ نہ ہو پھر اس سے زیادہ نقصان ہو جائے، یا اگر بیٹا ہو وہ نافرمان ہو تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ تو اس لیے یہ خیال ذہن سے نکالنا چاہیے کہ کسی عورت کے آنے سے کسی گھر میں جو ہے منحوسیت آتی ہے، وہ عورت اس گھر کے لیے منحوس بن جاتی ہے۔ یہ غلط خیال ہے لوگوں کا، یہ خیال اپنے دلوں سے نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔